ایک اللہ والے فرما رہے تھے لاہور کی سرزمین ہے، ایک مدرسہ ہے جس کے اندر 3 بھائی ہیں، بڑے عالم ہیں، اسباق پڑھاتے ہیں، بڑے بڑے سبق پڑھاتے ہیں۔ جو ان میں بڑا بھائی تھا بیمار ہو گیا، زندگی کے آخری لمحات آ گئے، رشتہ دار بھی موجود ہیں، دوست احباب بھی موجود ہیں۔ فرمانے لگے قرآن کا نسخہ لاؤ۔ لوگ قرآن کا نسخہ سامنے لائے اور کہنے لگے میں اس کو نہیں مانتا۔ اسی حالت میں روح پرواز کر گئی، جان نکلی، عجیب حادثہ ہو گیا، بڑا دھچکا لگ گیا، کفر پہ موت آ گئی۔ کس کو؟ جو مدرسے میں درجہ کتب میں پڑھانے والے ایک عالم دین کی۔ لوگ حیران رہ گئے، سوچنے لگے کوئی غلطی ہوگی، کوئی گناہ ہوگا جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ایمان چھین لیا۔ خیر وقت گزرتا رہا، کئی سال گزر گئے۔ ایک اور بھائی جو اس سے چھوٹا بھائی ہے، اس کے انتقال کا وقت قریب آیا۔ وہ بھی کہنے لگے قرآن کا نسخہ لاؤ۔ جب قرآن کا نسخہ لایا گیا، انہوں نے بھی کہا میں اس کو نہیں مانتا۔ یہ کہتے کہتے اس کی بھی جان چلی گئی، روح نکل گئی۔ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ ایک ہی گھر کے اندر، ایک ہی فیملی کے اندر 2 بہت بڑے حادثات ہو گئے۔ علماء ہیں، عالم ہیں، ساری زندگی قال قال رسول اللہ پڑھانے والے، لیکن ایمان سے محروم ہو گئے، کفر پہ موت آ گئی۔ تیسرا بھائی بڑا پریشان ہو گیا۔ 2 واقعات ہو گئے، اب اس کو اپنی فکر ہونے لگی، دعا کرنے لگا، توبہ کرنے لگا، اللہ کے آگے رونے لگا، معافی مانگنے لگا، اللہ والوں کی صحبت میں جانے لگا، رات کو اٹھ اٹھ کے آنسو بہانے لگا، کہنے لگا اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے۔ رات کو خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، یہ رو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی علم پڑھاتے ہوئے گزری، لیکن انجام کا خطرہ ہے، انجام ایسا نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے بد نظری کی اس کا انجام تو یہی ہوگا۔ کتنا بڑا نقصان ہے بد نظری کا۔ آج اسکول میں جائیں بد نظری، بازار میں جائیں بد نظری، دفتر میں جائیں بد نظری، گلی سے گزریں بد نظری، ہر مقام پر بد نظری۔ آپ سواری پہ بیٹھیں بد نظری، چوک میں بیٹا بیٹھا ہے، باپ بیٹھے، دونوں بد نظری کر رہے ہیں۔ عالم بھی بد نظری کر رہا ہے، شاگرد بھی بد نظری کر رہا ہے، طالب علم بد نظری کر رہا ہے، دنیا دار دیندار سارے بد نظری پہ لگے ہوئے ہیں۔ انجام کیا ہے آپ خود سماعت فرما چکے ہیں، علماء ہیں لیکن بد نظری کی وجہ سے اللہ نے ایمان کو چھین لیا، کفر پہ موت آ گئی۔ اس لیے کوشش کرنا اپنی نگاہوں کو جھکانا۔ بازار میں جاتے ہو، گلیوں میں جاتے ہو، سوا سفر کرتے ہو، جہاں بھی آپ سے ایسا خطرہ محسوس ہو، بد نظری کا خطرہ محسوس ہو، آپ نے نظروں کو جھکا لینا ہے، اپنی آخرت کو بنا لینا ہے، اپنے ایمان کو بچا لینا ہے۔